تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بےعزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے، سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ دیکھیے خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور خدا آگے سے بیان کرتا ہے کہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ کہ خدا بیان کرتا ہے کہ میری قدرت، میری پاور، جب میں آتا ہوں میں اپنا زور دکھاتا ہوں، کب؟ جب انسان کہتا ہے میں کمزور، جب انسان کہتا ہے کہ میں پاورفل نہیں ہوں، میری کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی دنائی نہیں ہے، کوئی لیاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے آپ کو انسان جب خالی کرتا ہے تو پھر خدا اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنی قوت کو دکھاتا ہے، اور پھر لکھا ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ کہتا ہے کہ جب میں کمزور اپنے آپ کو کہوں گا تو میں فخر کروں گا کہ اب میرا یسوع آئے گا، اب خدا کی قدرت مجھ پر ٹھہر جائے گی، اس کا مسا، اس کے زوری، اس کا زور میرے پر ٹھہرے گا، اور بڑے بڑے جلالی کام ہوں گے، اور روحیں بچیں گی، اور میری پریشانیاں ٹینشنیں جائیں گی، میں ترقی کروں گا، میں بحالی کو حاصل کروں گا، میں سرفرازی حاصل کروں گا۔ وہ کہتا ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میں بہت زور آور ہوں، اپنی جاب پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اپنے بزنس پر ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں، اپنی دولت پر، اپنی حکمت پر، اپنی دنائی پر، اپنے نالج پر۔ ان کے اندر خدا کا کچھ کلام ہے تو اس کے اوپر اس کا بھید ہے تو اس کے اوپر ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، میں ہے ان کے اندر۔ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ اگر دیکھیں پالوس رسول 12ویں باب کی، دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 7ویں آیت میں اگر پیچھے پڑھیں تو لکھا ہے اور مکاشوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے بھیدوں کی، خدا کے کلام کی بھیدوں کی زیادتی، بہت زیادہ میرے اندر خدا کا کلام ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں پھول گیا، اور اس کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ یعنی شیطان کا قاصد، ابلیس کا جو ہے وہ قاصد سپاہی، ابلیس کا جو ہے وہ چیلا، اس کو اوپر چھوڑا گیا پالوس رسول پر، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ ہاللیلویا۔ اس کو خدا کے کلام کی بہت زیادہ بھید ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں پھول گیا، میں نے کسی انسان کو انسان نہ سمجھا، میں نے ہر ایک انسان کو اپنے سے کمتر سمجھا کہ میرے اندر بڑا بھید ہے، میں خدا کے کلام کو جانتا ہوں، میں مناد ہوں، میں خدا سے پیار کرنے والا ہوں، میں مسیح سے پیار کرنے والا ہوں، میرا فخر مسیح پر ہے، میں بڑی چیز ہوں۔ اس کے اندر ایک تو خدا پر بھی فخر کرتا ہے، کچھ وقت اس کے اوپر ایسا بھی آیا وہ اپنے اوپر فخر کرنے لگا، اپنے بیٹوں پر، کہ میں بڑی چیز ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے خدا نے شیطان کا قاصد بھیجا، اور اس نے میرے مکے مارے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ ہاللیلویا۔ تاکہ اسے یاد رہے کہ خدا ہی قدرت والا، قوت والا ہے۔ آمین۔ اور اس کے سامنے جھک کر کہنا ہے کہ خداوند اس ابلیس کے قاصد کو میری زندگی سے نکال۔ آمین۔ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے آپ کو زیرو نہیں کہیں گے تب تک خدا ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اپنی لائف میں یہ بٹھائیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کمزور ہوں خداوند، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر قدرت اس کی ٹھہرے گی، پھر اس کا جلال آپ کی زندگی میں ہوگا، پھر جلالی کام ہوں گے، پھر خدا کی طرف سے رویا ملے گی، کلام ملے گا۔ آسمان کی بادشاہی کی ابھی سے آپ روح میں ہو کر سیر کریں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے بس
میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کی قدرت ہم پر ٹھہری رہے، ہم پر خدا کا مسا ٹھہرا رہے، خدا کا جلال ٹھہرا رہے، اور ابلیس کا قاصد ہمیں چھوئے نا، تو اپنے آپ کو زیرو کہیں اور خدا کی حضوری میں جھک جائیں، گھٹنے ٹیک لیں، تو پھر خدا ہمیں بلیس کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت حضور آور ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر مجھ پر مصیبت، تنگی، تکلیف، بے عزتی بھی ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں مسیح میرے پاس آئے گا اس میں، کہ میں کمزوری میں فخر کروں گا کہ مسیح اس ٹائم میرے ساتھ، میں اپنی طاقت پر انحصار نہیں کرتا۔ اور خدا کے کلام میں اگر دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے گرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی بات سے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، وہ آسمانیوں کا ہو، وہ زمینیوں کا، وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کرنی ہے، اس لیے خدا نے اسے سرفرازی بخشی، اپنے بیٹے کو، یسوع مسیح کو، ہوتے بیٹے کو سرفرازی بخشی، اور انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ یسوع مسیح کیا ہوا؟ انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ آج ہم چھوٹے انسانوں کے مشابہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خدا رتبہ دے دے تو ہم جو نیچے کے لوگ ہیں جن کے پاس اعلیٰ رتبے نہیں ہیں ان کے مشابہ نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح جو خدا کی صورت پر تھا، جو خدا کا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے، جو کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ہم ایک ہیں۔ جو یسوع مسیح وہ تو خدا ہے، جو یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے اپنی اس رتبے کو، اس حیثیت کو چھوڑ کے اس نے خادم بن گیا، اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اسی لیے خدا نے اسے سرفرازی بخشی، اور کلام میں لکھا ہے، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آج خدا کا بیٹا یسوع جو ہے وہ اپنے آپ کو کم کرتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں کتنا کم کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، زیرو کے ساتھ اگر 1 لگے تو پھر زیرو کی حیثیت ہے۔ آمین۔ تو ہم زیرو کہیں اپنے آپ کو، تو یسوع جب ہمارے ساتھ آئے گا تو پھر ہماری ویلیو ہوگی، ادروائز نہیں۔ آمین۔ اگر آپ کے پاس بڑی حکمت ہے، بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا کچھ ہے، آپ کے پاس جاب ہے، آپ کے پاس اچھا مقام ہے، تو یاد رکھیں اگر آپ کے پاس مسیح یسوع نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں، وہ ورکنگ میں نہیں آ سکتی۔ آپ کی جاب، آپ کا پیسہ آپ کی ورکنگ میں نہیں آ سکتا، آپ ناکام ہیں، آپ پریشانیوں میں رہیں، دکھوں میں رہیں گے، آپ آزاد نہیں ہو سکتے اگر آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں بہت سی چیزوں پر۔ خدا تبھی آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں، خدا کے اوپر پوری طرح ڈپینڈ کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے وہ لعنت ہے، اگر اپنی ذات پر توکل کرتے ہیں، اپنی قوت پر، تو پھر لعنتی ہیں۔ آج اس لعنت سے آزاد ہوں اور خدا کو قبول کریں،
खुदा को अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपने आप को कमज़ोर करें ताकि हम जोर आवर हो जाएं। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में अगर देखें तो मेरे साथ निकालें, हालेलुया, यहाँ पर कज़ात उसका 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत, तब खुदावंद ने जदून से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फ़ख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाए। आमीन। यहाँ पर एक किस्सा जो है उसको मैं लाना चाहूँगा इस कलाम में कि एक किस्सा जो है, जदून खुदा का बंदा है और मदियानी जो लोग हैं इसराइली कौम पर जो है वो चढ़ाई करते हैं, उनकी फसलों को, उनके पैदावार को बर्बाद करते हैं और उन पर दुख उनकी ज़िंदगी में लाते हैं, जुल्म करते हैं, परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में लाते हैं। इसराइली कौम जो है वो उनकी वजह से बड़ी परेशान होती है और मदियानी पावरफुल कौम है। और यहाँ पर लिखा है कि जदून को खुदा ने चुना कि जा और मदियानियों के ख़िलाफ़ जंग कर, मैं तुझे फतह बख्शूँ। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जदून ने बनी इसराइल के लोगों को 32,000 लोगों को लिया और 32,000 लोगों को लेकर जंग करने के लिए निकला। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनके वसीला से मैं तुझे फतह नहीं दूँ। हालेलुया। अगर मैंने फतह दे दी तो इन्होंने कहना है कि हमारी कुव्वत ने हमें बचाया। आमीन। आगे लिखा है, तब खुदावंद ने जदून से कहा, तेरे पास साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फ़ख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना कर मनादी कर दे कि जो कोई ज़रासां और हरासान हो वो लौट कर कोई जिलाल से चला जाए। चनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। आमीन। उसने ऐलान करवा दिया, उसने कहा कि 32,000 हैं। खुदा पैगाम देता है कि 32,000 नहीं होने चाहिए। उसने ऐलान किया कि जो डर रहा है, जो हरासान है, परेशान है, जंग नहीं लड़ना चाहता, वो वापस चले। 32,000 में से 22,000 चले गए और 10,000 है। अगर आगे पढ़े तो आगे लिखा है खुदा ने कहा 10,000 भी ज़्यादा है। अगर मैंने इन्हें फतह दे दी मदियानियों पर तो उन्होंने कहना है कि हमारी ताकत ने हमें बचाया है। खुदा ने कहा कि चश्मा में से जब ये पानी पिए तो जो लोग चपड़ करके घुटने टेक कर पानी पिए उनको साथ लेके जाना और बाकियों को तू पीछे छोड़। तो चपड़ करके जो पानी पीने वाले थे वो 300 मर्द थे। 300 मर्द के वसीला से खुदा ने उन्हें फतह। हालेलुया। 300 मर्द और हज़ारों की फ़ौज मदियानियों की। अगर 32,000 ये जा रहे हैं तो आगे 50,000 60,000 लोग होंगे। हालेलुया। आगे से खुदा ने 300 लोगों से फतह बख्शी है और उन्होंने कहा कि खुदा ने हमें फतह बख्शी। खुदा ने जब हम अपनी चीज़ों पर, अपनी बहुत सी जो है क़ुव्वत पर, अपने पैसों पर और अपने राब्तों पर, लिंक्स पर तवक्कल करते हैं तो याद रखें खुदा नहीं आता। खुदा तब आता है जब हम कहते हैं कि ये राब्ते भी कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा नहीं जाए। हालेलुया। जब तक जीसस नहीं आएगा, तब तक मेरी पढ़ाई तालीम भी कुछ नहीं है, तब तक मेरा नॉलेज भी कुछ नहीं है, तब तक मेरी ताकत भी कुछ नहीं, तब तक मेरा रुतबा भी कुछ नहीं है, तब तक मेरे भेद भी कुछ नहीं है, तब तक मेरा अख्तियार भी कुछ नहीं है, जब तक यीशु नहीं मेरे साथ, जब तक खुदा का रूह कुद्दस नहीं है, जब खुदा नहीं मेरे साथ। जब खुदा आता है तब जलाली काम होते हैं। जब इंसान कमज़ोर कहता है कि मैं ज़ीरो हूँ और खुदा फिर हीरो बनाने के लिए आता है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और खुदा का बंदा जो है वो कहता है मैं अपनी कमज़ोरी में खुश होऊंगा क्योंकि खुदा का फजल, खुदा की कुदरत मुझ पर छाई रहेगी और मैं खुदा में आगे बढ़ूँगा और खुदा मुझे फतह से बढ़कर गलवा देगा। आएँ अपने सर को झुकाएँ और दुआ मांगें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।